سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. عرفت فی الدرس السابق، پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں ان جواب شرط کہ جواب شرط جو ہے یقترن بالفاء، وہ کنیکٹ کیا جاتا ہے فا کے ساتھ فی مواضع، بعض موقعوں پر، منہا ان میں سے کچھ یہاں دیے جا رہے ہیں. نمبر 1 ان یکون جملۃ اسمیۃ، اگر جملہ اسمیہ ہو جواب شرط میں تو فا کے ساتھ اٹیچ ہوگا. نمبر 2 ان یکون فعلا طلبیا، فعل طلبیہ والا ہو تو فا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. ومن انواع الطلب، اور طلب کی اقسام میں سے ہیں الامر والنہی والاستفہام، یہ تینوں طلبیہ شمار ہوں گے، امر، نہی اور استفہام. اب کہہ رہے تذکر الآن بقیت المواضع، نذکر الآن بقیت المواضع، اب ہم ذکر کر رہے ہیں جو ریمیننگ موقع ہیں کہ جن میں فا کے ساتھ جواب جو ہے وہ کنیکٹ کیا جائے گا جواب شرط. تو وہ کون کون سے موقع ہیں؟ نمبر 1 اب اس میں ان یکون فعلا جامدا، فعل اگر جامد ہو جواب شرط میں تو وہ فا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. جیسے من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو غش اور فا لیسا کے ساتھ آیا کیونکہ لیسا جو ہے یہ فعل جامد ہے. نمبر 4 ہے ان یقترن بقد، یعنی جواب و شرط جو ہے وہ قد کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر آئے تو پھر بھی فا آ جائے گا. جیسے یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں ساری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو جواب و شرط قد سے شروع ہو رہا ہے لہذا فا آ گیا ساتھ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. نمبر 5 ہے ان یقترن بما النافیۃ، ما نافیہ کا اگر آئے جواب و شرط میں تو وہ فا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. جیسے ہم نے کہا کہ مہما تکن الظروف فما اکذب، حالات جو مرضی ہو جائیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو فما اکذب یہ جواب و شرط ہے. 6 ہے ان یقترن بلن، لن کے ساتھ اگر آئے تو پھر بھی فا اٹیچ ہو جائے گا اس کے ساتھ. من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ فی الآخرۃ، جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا. 7 ان یقترن بالسین، حرف و استقبال سین ہو تو فا کے ساتھ آئے گا. ان تسافر سأسافر، تو فا آ جائے گا ساتھ، سأسافر، اگر تو سفر کرے گا تو پھر میں بھی سفر کروں گا. ان تسافر فسأسافر. اور آخری شرط اس میں یہ ہے کہ ان یقترن بالسوف، مثلا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہے مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاءاللہ. 9ویں بات ان یصدر بکأنما، اگر وہ کأنما سے شروع ہو رہا ہو جواب و شرط تو پھر بھی فا آ جائے گا اس کے ساتھ. مثلا انہ من قتل نفسا بغیر نفس
او فساد فی الارض، یہ جملہ تو شرط ہے سارا. فکأنما قتل الناس جميعا، تو وہ شخص جس نے کسی کی جان لی بغیر جان کے بدلے کے یا بغیر فساد کے مٹانے کے زمین پر، تو فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس کا یہ ایکشن ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا ہو. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 تھی. لا یجزم جواب الشرط اذا اقترن بالفاء، فعل مضارع جواب الشرط میں مجزوم نہیں ہوگا جب وہ فا کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے. وَيَكُونُ الْإِعْرَابُ حِينَئِذٍ لِلْجُمْلَةِ، اس وقت یہ اعراب پورے جملے پر لگے گا اور ہم کہیں گے فَيُقَالُ إِنَّهَا فِي مَحَلِّ جَزْمٍ، ہم کہیں گے وہ کہا جائے گا کہ یہ سب فی محل جزمن ہے. اس کانسیپٹ کے اب کوسچنز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. نمبر 1 کوسچن ہے جی، ادخل الفاء علی جواب الشرط فی الجمل الآتیۃ اذا کان ذالک واجبا. ٹھیک ہے، جواب الشرط والے جو نیچے جملے دیے گئے ان میں جواب الشرط کے ساتھ فا لگائیں. کب؟ اذا کان ذالک واجبا، جب یہ ضروری ہو، when it is mandatory. واذکر السبب، اور اس کا آپ سبب بھی لکھیں کہ کیوں آپ نے فا لگایا. تو بس جملے پڑھتے جانا ہے اور دیکھنا جہاں آپ نے فا لگانا ہے وہاں لگا دیجیے گا. پہلا جملہ جبار سے پڑھیں. من جد وجد، ہاں یہ پروورب ہے. من جد وجد، جو کرے گا محنت وہ پالے گا. من جد وجد، جدہ فعل و شرط، وجد جواب و شرط، دونوں ماضی ہیں تو فی محل جزمن کہلائیں گے. کہیں ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ ہم فا لگاتے، اس لیے اسی طرح پڑھا جائے گا. جی عزیر. ضاع مني ألف ريال فمن يجده ويأتني به له عشره. کیا کروں؟ کہیں لگتا ہے فا. ضاع منی الف ریال، ٹھیک، نوٹ کریں. ضاع منی الف ریال، 1000 ریال مسپلیس ہو گیا، لاس ہو گیا مجھ سے. فمن یجد ہو، the one who will bring it, who will find it, وَيَأْتِنِي, and bring it to me. تو فَلَهُ عَشْرُ، ہو تو 10واں حصہ اس کا ہوگا. تو یہاں پہ یہ ہے جواب شرط. فَلَهُ عُشْرُهُ. یہ کیوں لگا؟ کیونکہ جملہ اسمیہ تھا. لہو جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. عشر مبتدا مضاف اور ہو مضاف الیہ. مہما یکن سبب غیابک قد فاتک درس مہم. درس مہم، ہاں جی نوٹ کریں. کہیں فا لگ سکتا ہے اس میں؟ مہما یکن سبب غیابک، یہ تو جملہ تو شرط ہے نا. قد فاتک درس مہم، تو یہاں کیا آئے گا؟ فقد فاتک درس مہم. ٹھیک ہے، جو زیادہ غیر حاضریاں کرے گا فقد فاتک درس مہم، تو وہ بڑے امپورٹنٹ لیسن کو مس کر دے گا. مہما یکن سبب غیابک، یعنی واٹ ایور دا ریزنز آف ایبسنس آر،
اس سے کوئی غرض نہیں. آپ نے جو بھی ایکسکیوزز پیش کیے سب صحیح ہوں گے, لیکن ہوا کیا, جو کرے گا فقط فاتح درس مہم, تو وہ امپورٹنٹ لیسن کو مس کر دے گا. جواب الشرط مقترن بقد, فا اس لیے آیا کہ جواب الشرط جو تھا وہ قد کے ساتھ آ رہا تھا. جی ان تکن مشغولا الآن سآتیک غدا. جی, اف یو آر بزی ایٹ دا مومنٹ, سآتی کا غدن, میں کل آ جاؤں گا آپ کی طرف. فسآتی کا غدن, فسآتی کا غدن. جی کیوں آیا فا؟ یہاں پہ فا آیا تھا قد کی وجہ سے, یہاں پہ فا آیا سین کی وجہ سے. ہاں جی, من اراد ان یخرج فلیخرج, تو فلیخرج. فا جواب الشرط کے ساتھ آیا اس لام الامر کی وجہ سے. ان تأتی الساعة العاشرة تجدنی فی البیت انشاء اللہ, کوئی ضرورت نہیں ہے, یا مینڈیٹری نہیں تھا اس لیے نہیں آیا. ویسے تأتی اور تجد فعل مضارع مجزوم دونوں آ گئے, شرط اور جواب الشرط. 7واں جملہ جی جبار صاحب. مہما تقل لی لن اصدق کا فلن اصدق کا کیوں آیا؟ کیونکہ لن کے ساتھ جواب الشرط آ رہا ہے, اس لیے فلن آ گیا. اصدق کا مضارع منصوب ہے لن کی وجہ سے, اور کا مفعول بہ ہے. تو اس نے کہا کہ مہما تقل, واٹ ایور یو ول سے ٹو می فلن اصدق کا, میں ہرگز تیرا اعتبار نہیں کروں گا. جواب الشرط مقترن بلن, اس لیے فا کے ساتھ آیا. جی 8واں. قال المراقب للمدرس, نہیں, یہ قال المراقب آپ کے پاس قال مراقب, میرے پاس ہے من جاء متاخرا. اچھا, من جاء متأخرا لا تسمح له بالدخول. جی له من جاء متأخرا لا تسمح فله بالدخول. نہیں, فلا تسمح, فلا تسمح یہ ہے فلا تسمح. یہ فا اٹیچ ہوا لا الناہیہ کی وجہ سے, گویا یہ طلب تھی. ان انجا بتقدیر ممتاز فہل احصل علی جائزۃ, یہ استفہامیہ ہے, تو فہل احصل ہو جائے گا. فہل احصل علی جائزۃ, پہلے نہیں لگا ہوا تھا, اب لگایا آپ نے. ہاں اچھا, سوال میں لگا ہوا تو بس پھر ٹھیک ہے. فہل حل کی وجہ سے, استفہامیہ کی وجہ سے یہ لگا اس کے ساتھ. ان تکن مستعجلا فلست مستعجلا. ان تکن مستعجلا فلست مستعجلا. ہاں جی, لگائیں کیا, فا لگانا ہے یا نہیں لگانا؟ فا لگانا ہے. کیوں لگانا ہے؟ فلست مستعجلا, فلست مستعجلا. فا کیوں آیا؟ کیونکہ لیسا جو تھا فعل جامد تھا, تو اس لیے لیسا کی وجہ سے فا آیا اس کے ساتھ. ان تراه صحیحا ما اراه صحیحا,
ما فما أراه صحيح ان تراہ صحیحا فما اراہ، فما اراہ صحیحا، اسی طرح ہی کیوں آیا جی فا؟ ما نافیہ ما کی وجہ سے، جو ما نافیہ کا ہے. ہاں جی، ما انسا لا انسا ذاک المنظر، نہیں فلا کیوں؟ یہ لا نفی کا ہاں یہ یہ لا نفی کا ہے، انسا جواب و شرط کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے، اس لیے فا نہیں آئے گا اس کے ساتھ. أي ذلك أحد أني قل له عند المديرية جملة اسمية ان یسألک احد انی، نہیں جملہ اسمیہ تو نہیں ہے، لیکن فقل لہ انا عند المدیر، فقل لہ انا عند المدیر. کیوں فا لگایا جی ہم نے؟ آگے جتنا جملہ آ رہا ہے اسمية نہیں کل طلبیہ ہے نا، امر ہے، کل امر ہے، امر طلبیہ ہے، اس لیے فا تو اس کے ساتھ آیا نا. فقل لہ انا عند المدیر، جو بھی کوئی پوچھے آپ سے میرے بارے میں اسے کہہ دو کہ انا عند المدیر، کہ میں مدیر کے پاس ہوں. میں یرید هذا الكتاب، حاضر الکتاب بھی کیوں؟ میں یرید هذا الكتاب، من یرید ھذا الکتاب هو عند المدیر. یہ جملہ اس میں آنے کی وجہ سے فهو عند المدير. فہو عند المدیر، فہو عند المدیر. فا اس لیے آیا کہ یہ جملہ اسمیہ تھا، یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے. المدیر کیوں؟ المدیر أنت ماذا أقول له یہ تو استفهامیہ ہے. فماذا اقول له، فماذا اقول له. یہاں اس لیے فا آیا کیونکہ یہ استفہام کا تھا، استفہام کا تھا تو گویا یہ بھی طلبیہ تھا. يدرس بالجامعة الإسلامية طلاب من جميع انحاء العالم، أنحاء العالم، فمن درس فيها درس فيها كأنما درس في جامعات كثيرة. ہاں جی کثیرۃ، فکأنما، کأنما کی وجہ سے فکأنما، آگے جملہ اسی طریقے سے آئے گا. فا کیوں آیا یہاں پر؟ کأنما کی وجہ سے، کأنما کی وجہ سے. میں یقول ھذا الکلام، ھذا الکلام مفعول بہ کا بدل ہے. آپ کے پاس صادقون ہے، میرے پاس جاہلون ہے. جس کسی نے بھی یہ کلام، یہ بات کسی نے بھی کہی تو جاہل ہے وہ. صادقون بھی ہو سکتا ہے. میں یقول ھذا الکلام، تو کیا لکھوں؟ فإنہ صادقون. کیوں؟ کیونکہ انہ صادقن یہ جملہ اسمیہ ہے. ما تزرع تحصد. بیچ میں ہم نے کچھ چھوڑ دیے تھے نا، اس لیے میرے پاس اس ترتیب میں 16واں ہے، ویسے 18واں جملہ. ما تزرع تحصد، کوئی ضرورت نہیں فعل لگانے کی، کیونکہ دونوں فعل مضارع ڈائریکٹ مجزوم ہو رہے ہیں، یعنی فعل و شرط بھی اور جواب و شرط بھی. انتظرنی سوف ازورک. میں اس کو ترتیب میں لکھوں گی. 19واں جملہ ہے فسوف،
فسوف أدعو ازورو کا کیوں فا آیا؟ فا آیا سوفا تنفیس کی وجہ سے، سوفا کی وجہ سے. من یستغفر اللہ، یستغفر اللہ ہی کیوں؟ من یستغفر اللہ من یستغفر اللہ یغفر لہو، فا کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ دونوں فعل مضارع ہیں اور مجزوم ہو رہے ہیں. من یستغفر اللہ، جو کوئی اللہ سے معافی مانگے گا، یغفر لہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا.